الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال جامعہ صفہ کے ایک طالب علم عثمان غنی نے بھیجا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اس وقت قصور کے واقعے میں زینب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس زیادتی کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ اور کچھ تنظیمیں بچوں کو اسکولوں میں جنسی تعلیم دینے کی سختی کے ساتھ مطالبہ اور اپیل کر رہے ہیں، تو کیا یہ مطالبہ اور یہ اپیل اور بچوں کو جنسی تعلیم دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس مخصوص واقعے کے تناظر میں اگر آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جیسے حادثے سے کہاں ہے وہ مجرم، کیوں نہیں ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کیوں نہیں سزائیں دی گئی، اور زیادتی کا جہاں تک تعلق ہے، آج جب مجھ سے بیپر لیا جاتا ہے تو اسٹوڈیو کے اندر موجود کئی ساری خواتین، کئی سارے سو کال دانشور، کئی سارے ہمارے لبرل دوست، کئی سارے ہمارے سیکولر صحافی اور کئی سارے سیکولر اینکرز حضرات، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے ملزم تو انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، ان کو چوک پہ لٹکا دینا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اتنے زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا قرآن کریم کے اندر ان کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی؟ کیا آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 نہیں پڑھی ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ اور آگے اللہ رب العزت سزا بیان کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب ان کو سزا دی جائے تو دل میں کوئی رحم نہ لانا، دل میں ان کے بارے میں ہمدردی اور نرمی نہ لے کر آنا، ان کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا عبرتناک سزا، ارے اللہ رب العزت نے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ ایسے مجرموں کو جب سزا دو تو یہ سزا برسر عام ہونی چاہیے، میدان کے اندر ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے اس عذاب کو اور ان کو دی جانے والی سزا کو دیکھیں، وَلْيَشْهَدْ، مشاہدہ کریں، دیکھیں۔ تو قرآن کریم سب کچھ بیان کر رہا ہے، قرآن کریم قصاص کو بیان کر رہا ہے، قرآن کریم بدکاری کی سزاؤں کو بیان کر رہا ہے۔ آ جائیے قرآن کریم کی شرعی سزاؤں پر، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ اس ملک میں اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی شرعی سزائیں نافذ کریں۔ اور کئی بزرگوں کا پچھلے ادوار کے اندر برسر جلسہ، برسر عام یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا ہمارے کئی اکابر کا۔ وہ کہا کرتے تھے اس شہر میں چوریاں ہو رہی ہیں، ایک چور کے ہاتھ کو کاٹ دو، ایک چور کے ہاتھ کو کاٹ دو، آئندہ اگر چوری ہو تو آئندہ آ کر کے ہمارے ہاتھ کو کاٹ لینا، ہمیں آ کر کے سزا دے دینا۔ یہ وحی کا نظام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، یہ خلفائے راشدین کا نظام ہے۔ اور پھر یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ عہد رسالت کے اندر ایک یہودی کے بارے میں ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سزا کا فیصلہ کس طرح سے فرمایا۔ ایک چھوٹی معصوم بچی گھر سے باہر نکلی، یہودی نے اس کے سر کو پتھر سے کچلا اور کچل کر اس بچی کو قتل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام گئے، اور بچی آخری سانسیں لے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور نام لیے کہ کیا تمہیں فلانے نے مارا، فلانے نے تمہیں چوٹ ماری، فلانے نے تو بچی اس کے اوپر سر ہلاتی رہی کہ نہیں، اس نے نہیں، اس نے نہیں، اس نے نہیں۔ آخر ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس بچی نے باقاعدہ سر
اس بات کے اندر ہرایا اور اس نے کہا کہ ہاں اس یہودی نے یہ کیا ہے. بچی کی تو شہادت ہو گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے. بلوایا گیا اور پھر اس کی تفتیش ہوئی اور اس تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں اس نے اعتراف جرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چین سے بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو بھی یہ سزا نہ دی جائے. 2 پتھروں کے درمیان اس یہودی کا بھی سر کچلا گیا اور اس طریقے سے برسر عام انصاف کا ترازو قائم کیا گیا. عہد رسالت کا یہ واضح مظاہرہ آج ہمیں نظر آتا ہے. کیا ہماری مشینری فیل ہے؟ کون ہے وہ مجرم جو ان مجرموں کو محفوظ راستہ دیتے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی تعلق کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو چور دروازے دیتے ہیں اور ان کے بچانے کے راستے انہیں مہیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کرنے کے کام یہ ہیں, قصاص نافذ کریں, شرعی سزائیں نافذ کریں, یہ ہیں اصل کرنے کے کام. اچھا, ان تمام باتوں سے ہٹ کر اسکولوں کے اندر جنسی تعلیم دی جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, جس ملک میں اسکولوں کے اندر بچوں کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے, کیا وہاں بدکاری کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ سب سے بڑا علمبردار جہاں اسکولوں کے اندر جنسی تعلیم دی جاتی ہے وہ امریکہ ہے. تو کیا امریکہ کے اندر زنا بالجبر ختم ہو چکا ہے؟ کیا بدکاری کے دروازے ختم ہو چکے, بند ہو چکے؟ کیا وہاں زیادتیاں ختم ہو چکی ہیں؟ اگر جا کر کے کرائم کا ریشو اور ریکارڈ نکالیں تو وہ ٹاپ پر آپ کو نظر آئے گا. پتہ یہ چلا اگر نظام کا سدھار چاہیے تو وہ وحی کی روشنی میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر آپ کو ملے گا, ادھر ادھر بھٹکنے سے آپ کو نہیں ملے گا. پھر ہم ایک قوم ہے, ہماری کچھ اقدار ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, ہماری کچھ مشرقی روایات ہیں, ہماری ایک مخصوص ثقافت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. وہاں ویسٹ سے یا یورپ سے ہر چیز کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنا, وہاں سے لے کر کے آنا اور وہاں سے برآمد کر کے ہم یہاں پر چیزوں کا نافذ کریں, یہ کوئی حل نہیں ہوتا. وہاں تو بہت کم عمری کے اندر بھی بچیاں بہت کچھ کر چکی ہوتی ہیں. ہمارے ملک کی الحمدللہ ثم الحمدللہ تہذیب, اقدار اور ثقافت یہ ہے, لبرل سے لبرل خاندان بھی کیوں نہ ہو اور انتہائی سیکولر سے سیکولر فیملی کیوں نہ ہو, لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں, اپنی بہنوں کے بارے میں انتہائی حساس ہوا کرتے ہیں. میں خود جانتا ہوں پاکستان میں ایسے کئی سیکولر اور کئی ایسے لبرل قسم کے صحافیوں کو, اور انہوں نے اپنے انٹرویوز کے اندر یہ کہا کہ ہماری بیٹیاں جوان ہوئیں اور جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتی ہیں تو ہمیں اس بات کا ذہنی طور پر اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں دینی جماعت, فلاں مذہبی اسلامی جماعت کا ایک گروپ موجود ہے, جس کی وجہ سے میں مطمئن ہوتا ہوں اور سیٹسفائیڈ ہوتا ہوں کہ میری بچی کی عزت وہاں پر محفوظ ہوگی. یہ سیکولر سیاستدان کہہ رہے ہیں, یہ لبرل صحافی کہہ رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے, ایک نہیں کئیوں کے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی عمروں کی بچیوں کے بارے میں وہ سارے کام اور وہ سارے افعال اور وہ ساری حرکات جو ویسٹ کے اندر, جو یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتی ہیں, وہ یہاں نہیں چل سکتی ہیں. اگر اس طرح کی تعلیمات یا اس طرح کے قوانین کو آپ نے یہاں لانے کی کوشش کی تو اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, اس کا شعور پیدا کریں, لوگوں کے تحفظات کو سمجھیں, لوگوں کے ذہنوں کو سمجھیں. اشرافیہ کے طبقے میں سے چند سیکولر افراد یا چند ایسی این جی اوز جو باہر کی فنڈنگ پر چلیں, ہم ان کے کہنے پر اپنی تمام گلی محلے کی سوچ کو, اپنے تمام گراس روٹ لیول کے عوام الناس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہنی تصورات کو بدل دیا ہوگا اور انہوں نے اپنی ذہنی اقدار کو بدل دیا ہوگا. اپنی کمیونٹی, اپنے قبائل اور اپنی برادری اور اپنے تمام کے تمام علاقائی سسٹم اور نظام کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ ہماری تعلیمات اور ہمارے قوانین پر آ جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. حالات مزید خراب ہو جانے کا خطرہ ہے. آپ نے دیکھ لیا حال ہی کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہوا. اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر کچھ باہر کے لوگوں کی مشاورت پر حلف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ شق ہٹا دو, 7C ہٹا لو, 7B کو رکھ لو, اس کو ہٹاؤ, اس کو نکالو. کیا نتیجہ نکلا؟ بتائیے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ملک جام نہیں ہو گیا؟ کیا ملک کے اندر چاروں طرف عدالتوں کے اندر لوگ نہیں گئے؟ کیا سڑکوں پر لوگ نہیں آئے؟ کیا لوگوں نے احتجاج نہیں کیا؟ کیا اسمبلیوں کے اندر شور نہیں اٹھا؟
کیا خود اسمبلی کے ارکان نے اس کے اوپر آواز نہیں بلند کی؟ کیا سینٹ کے ارکان نے اس پر صدائے احتجاج نہیں بلند کی؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایک صاحب اٹھیں اور کچھ آرگنائزیشن اور تنظیموں کے افراد اٹھیں اور وہ آ کر کے یہ پرزور مطالبہ شروع کر دیں کہ جناب اسکولوں کے اندر آپ جنسی تعلیم دیں؟ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے، بھیانک اثرات ہوں گے، خطرناک اور سنگین دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور اسکول کے اندر، محلے کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اسکول انتظامیہ اور عوام الناس کے درمیان کے اندر انتہائی کھچاؤ کا ماحول پیدا ہوگا، اور گلی محلے کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے عوام الناس ایک مخصوص تہذیب رکھتے ہیں، ثقافت رکھتے ہیں، کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں کبھی وہ ویسٹرن تہذیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہرگز وہ روادار نہیں ہے کہ میری بیٹی، میری بہن وہاں کی ثقافت کو اپنائے، ہرگز وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کچھ آزادی کے نعرے، کچھ روشن خیالی کے تصورات، ٹھیک ہے، وہ آپ لے کر کے آئیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ڈرامے کے اندر چیزیں لے کر کے آئیں، فحاشی اور عریانی کے چاہے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہوں، اور چاہے فحاشی اور عریانی کے دروازے آپ نے مخصوص چینلز پر چوپٹ کھول کر کے رکھے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام الناس اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور کمپلیکیٹڈ یہ مسئلہ بنے گا اور پیچیدگیاں اختیار کرے گا۔ اس لیے علاج کرنا ہے، حل نکالنا ہے تو وحی کی تعلیمات کی روشنی میں، خلفائے راشدین کی سنہری تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس میں ہمارے جذبات، یعنی مجرموں کو اس طرح سے سزا دی جائے، ہمارے جذبات کا مکمل تسکین کا ساز و سامان موجود ہے، اور جتنی ہم سختی ایسے مجرموں پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ سختی قرآن کریم اور احادیث طیبہ نے کر رکھی ہے۔ قصاص کو نافذ کریں، یہاں پر شرعی سزاؤں کو نافذ کریں، قرآنی تعلیمات پر آئیں، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جس معاشرے کے اندر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، انصاف کی بر وقت فراہمی ہوتی ہے، انصاف کو سستا بنایا جاتا ہے، انصاف کو دشوار، مہنگا اور مشکل نہیں بنایا جاتا، اس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی بند ہو جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا منظر ہوتا ہے، خوشگوار نبوی اوپن مدنی سوسائٹی کی جھلکیاں ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اسی پر آنا پڑے گا، چاہے دیر سے آئیں چاہے جلد آئیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی چوکھٹ پر جتنا جلد آئیں گے، ذہنی سکون بھی پائیں گے، سوسائٹی اور معاشرے کے مسائل کا حل بھی پائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس معاملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں حقیقی اسباب، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال فیضان خان نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، آسٹریلیا میں میں مقیم ہوں، یہاں بے حیائی بہت عام ہے۔ میں نے وظیفہ پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں، مگر مفتی صاحب نے نہیں بتایا، تو مفتی صاحب ابھی کوئی وظیفہ پوچھ کے بتا دیں بے حیائی سے بچنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مسلمان خواتین اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں پست رکھیں اور اپنی آنکھیں جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اور اللہ رب العزت نے کئی ساری تعلیمات دی ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کے کپڑے ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، ایک جگہ فرمایا جب بات کریں تو لوچدار انداز کے اندر بات نہ کریں کہ اس سے اسٹرینجر مین کو، کوئی اجنبی آدمی کو کوئی طمع اور لالچ اور شہوت کا عنصر نہ گزرے۔ یہ سب تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، ان قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ، یہ دعا ہے معصور اور منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اگر میں ایسی دعا کروں کہ یا اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے والدین یا رشتہ داروں یا تمام مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں ان تک یہ ثواب پہنچا، کیا ایسی دعا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ عبد الحمید طارق صاحب نے پوچھا ہے، کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز فجر یا عصر کی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں،
قضا نماز یعنی فرض نماز آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم تھوڑا سمجھا دیں۔ اس حدیث کے بارے میں سوچ کے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ رائی کا دانہ تو بہت ہی معمولی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث تو اسی طریقے سے ہے اور یہ حدیث موجود ہے خود صحیح مسلم کے اندر۔ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من تکبر من کبر، یہ الفاظ ہیں، من کبر کے الفاظ ہیں۔ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ البتہ یہاں تکبر سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین اور حضرات محدثین کرام نے اس پہ تفصیلی کلام کیا جس کا حاصل یہ ہے تکبر سے مراد ہے ایسی ہٹ دھرمی جس سے انسان حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ مثال کے طور پر عقیدہ، فریضہ، واجب سے متعلق آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے اور آپ اس عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں، تکبر سے مراد یہ ہے۔ اس کا یہ جو قرآن کریم کے اندر الفاظ آئے ہیں اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ اور ایک خاص پس منظر ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی کفار کو ہٹ دھرم اور کئی کفار کو متکبر قرار دیا، اور ان کو متکبر قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی عادت کی وجہ سے عقیدہ توحید کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اپنی ہٹ دھرمی، حسد، بغض اور کینے کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ فرائض اور واجبات کی بات ان کے سامنے رکھی جاتی تھی، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو تکبر کا یہ معنی ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر تکبر سے مراد ہے جو آدمی تکبر رکھتا ہو، یعنی جو آدمی شرک رکھتا ہو۔ تو جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہرانے کا تصور ہو وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا، یقینی طور پر یہ بات ہے۔ ایسا گمراہ جو شرک کرتا ہو یقیناً وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو حق بات کا انکار کر دے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو شرک کا مرتکب ہو، ایسے دو افراد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ایک اور مطلب بھی ہے وہ تکبر کا وہ معنی جس کو ہم آج کل اصطلاح کے اندر لیتے ہیں کہ فلانے آدمی کے اندر غرور ہے، فخر ہے، ناز ہے، تکبر ہے، جو ہم مطلب لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک بات سمجھنی چاہیے، حضرات محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایسا تکبر رکھنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا الا یہ کہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں اور اللہ رب العزت احسان کا معاملہ فرما دیں۔ گویا کہ ویسے تو یہ آدمی جو تکبر رکھتا ہو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو پھر ایسے آدمی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر کے اپنی رحمت کی وجہ سے بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما دیں گے۔ یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ جہاں تک شرک کا معاملہ ہے اس سے تو بچنا فرض ہے، وہ تو ظاہر عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کی وجہ سے حق بات کا انکار، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو بات ہے کہ باقاعدہ غرور، فخر اور ناز، اس کے بارے میں بھی بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بڑی خطرناک وعید آئی ہے۔ اور کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ اب جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے منصب کو کھینچنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو یہ جو تیسرے نمبر کا متکبر ہے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کی صدقے کے اندر معاف فرمائیں گے اور ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں نہ بیٹھو، اور آج کل بند کھڑکیاں ہیں اس سے دھوپ آتی ہے اس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ میں گرم کر کے پانی نہ پیو، اور آج کل جو ٹینکیوں میں پانی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ آدھا دھوپ کے اندر اور آدھا چھاؤں کے اندر، یہ حدیث واقعتاً ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ الفاظ اس کے یہ کہ اذا كان احدكم في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، اور ایک اور روایت میں آتا ہے فلا يجلس،
اور ایک اور روایت میں آتا ہے فَلْيُقِمْ فَإِنَّ هُنَاكَ الشَّيْطَانِ، اس طرح کے سارے الفاظ موجود ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص پہلے سے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا وہ سائے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور چھاؤں اور سائے کے اندر وہ بیٹھا ہے، اس حالت میں آہستہ آہستہ وہ سایہ ختم ہو رہا، اور وہ سایہ ختم ہوتے ہوتے اب اس کی جگہ پر دھوپ آنا شروع ہو گئی۔ اب جب دھوپ آنا شروع ہوئی تو کچھ یہ دھوپ کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ یہ سائے کے اندر بیٹھا ہے، اس طرح کچھ دھوپ اور کچھ سائے کے اندر بیٹھنا مکروہ ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ دھوپ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، سائے اور چھاؤں کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے جسم پر بیک وقت دو متضاد تاثیرات لے کر آ رہے ہیں، اس سے طبیعت کے اندر خرابی، مرض کے پیدا ہونے اور بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق الامت تھے، امت کے لیے شفقت کا معاملہ ہر وقت سوچتے تھے، تو منع فرمایا تاکہ تمہاری طبیعت کے اندر خرابی نہ ہو، بیماری اور مرض پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ کہ مزاج کے اندر تلون پیدا ہو جائے گا، یعنی ایک طرف تو گرمائش کی تاثیر آئے گی اور دوسری طرف ٹھنڈک اور سائے اور چھاؤں کی تاثیر آئے گی، تو اس سے خطرہ اس بات کا ہے کہ مزاج بگڑے گا، مزاج میں ایک طرح کا اعتدال نہیں رہے گا۔ اس مزاج کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ رہ گیا گرم پانی، تو گرم پانی کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، گرم پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے نقصان ہو تو اس کو خود دیکھ لینا چاہیے، گرم پانی کے پینے کا شرعاً کہیں پر بھی ممانعت کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات کے اندر یقیناً گرم پانی کا شروع کے اندر ممانعت کا حکم آیا تھا، لیکن حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ بعد میں وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب گرم پانی کے پینے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میکڈونلڈ ریسٹورنٹ کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر وہ گوشت پاکستان یا کسی اسلامی ملک سے آیا ہوا ہے اور اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی ملک کے اندر وہ جانور ذبح کیا گیا ہے اور وہاں کا گوشت ہے تو جائز ہے، اور اگر غیر مسلم ملک کا ہو تو پھر اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں، یعنی کسی مسلم مستند تنظیم نے، علماء کے کسی شریعہ ایڈوائزری بورڈ نے باقاعدہ اس کے حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے یا نہیں۔ اگر حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے تو پھر تو جائز ہے، اور اگر جاری نہیں کیا تو جائز نہیں ہے۔ شک اور وسوسے میں کیا فرق ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، کیونکہ وسوسے معاف ہوتے ہیں اور شک پہ پکڑ ہے۔ دیکھیں، وسوسہ کہتے ہیں اس وہم اور خیال کو جو دل میں آئے اور قرار نہ پکڑے، یعنی دل میں آیا اور چلا جائے، ختم ہو جائے، یہ ہے وسوسہ۔ اور شک کا جہاں تک معاملہ ہے تو شک کا خیال کو کہتے ہیں، اور شک دراصل اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو دل میں جگہ پکڑ لے، خیال آیا اور وہ دل کے اندر قرار پکڑے، لیکن دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کسی جانب کا کوئی رجحان نہ ہو۔ خیال تو آیا اور وہ خیال رہا، لیکن وہ واقعتاً وہ ہے یا نہیں ہے، تو کسی طرف اس کا رجحان نہ ہو، تو یاد رکھیں ایسی شک کی جو صورتحال ہوتی ہے یہ تسویت الطرفین ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر برابر ہوتی ہے، یہ بھی اور یہ بھی۔ اس شک پر پکڑ نہیں ہے، یا آپ نے غلط کہا کہ شک پر پکڑ ہے، اس شک پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں شاید سوال کے اندر آپ کا مقصود اور آپ کی مراد اور آپ کا مطلب یہ ہو کہ شک سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شک پر پکڑ ہے، شاید آپ وہ مراد لے رہے ہیں جو بدگمانی یا تہمت کا معاملہ ہے، ہاں اس کے اوپر ضرور پکڑ ہے۔ جیسے کہ عام طور پر محاورے کے اندر کہا جاتا ہے فلانا آدمی جو ہے وہ شک کرتا ہے فلانے پر، یا فلانا آدمی فلانے کے کردار پر شک کرتا ہے۔ تو یہ جو شک ہے، یہ شک وہ والا شک نہیں ہے جیسے کہ پیشاب کے قطرے کے نکلنے کا شک ہے یا نہیں، یہ شک یہ وہ والا شک نہیں ہے کہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ تہمت والا شک ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو کہ بدگمانی والا، اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اور یقیناً بدگمانی اور تہمت سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وسوسے کا، خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم به او تتکلم۔ اللہ رب العزت نے میری امت سے وسوسوں سے تجاوز فرما لیا ہے،
وسوسوں سے اللہ رب العزت نے درگزر کا فیصلہ فرمایا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں جب تک کہ ان وسوسوں کو دل کے اندر باقاعدہ جگہ نہ دے دے اور اس کے بارے میں کلام اور گفتگو نہ کرنا شروع کر دے، اس وقت تک وسوسوں سے کسی قسم کا کوئی معاملہ خطرے کے اندر پڑنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، پہلے 2 بچوں کے جو پیدائشی پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں نے مثلا نہ معلوم ملکوں سے خرچ کر دی، تو اب کیا کروں؟ جو پیسے ان بچوں کے لیے آئے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بچوں کی ملکیت کیے گئے، تو جتنے بھی پیسے تھے وہ آپ بچوں پر خرچ کر دیں، آپ اپنی ملکیت سے خرچ کر دیں تو وہ ازالہ اور ریپلیسمنٹ ہو جائے گا۔ آمنہ آصف صاحبہ نے پوچھا ہے، میرے 5 بچے ہیں، سب کے نام کے معنی معلوم ہے، پر جو تیسرے نمبر پر میری بیٹی ہے اس کا نام اس کے تایا نے رکھا ہے زرنیب۔ انہوں نے معنی کچھ یوں بتایا زعفران یا پھول، پر یہ نام ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے۔ زینب اور زرنب بھی ہے لیکن زرنیب کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو زینب ہے یہ تو یقیناً بہت پیارا نام ہے، بہت اعلیٰ نام ہے۔ زرنب کا جو معنی ہے وہ ہے خوشبودار پودا، نیل گائے اور زعفران۔ تو زرنب اگر ہو تو وہ زعفران کے معنی کے اندر آتا ہے لغت کے اندر اسی طرح، لیکن جہاں تک زرنیب کا تعلق ہے تو زرنیب کا کوئی لفظ اور معنی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ زرنب کا معنی البتہ ضرور ہے زعفران، اگر کوئی وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، لیکن بہتر زینب ہی ہے، صحابیات کا بھی نام ہے، اس نام کو اختیار کرنا چاہیے۔ عبدالسلام نظامی صاحب نے ٹنڈو سومرو سے پوچھا ہے، صفا مروہ حدود حرم میں کیوں نہیں؟ اگر سعی کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں نماز پڑھی جائے تو حرم سے باہر شمار ہوگا؟ دیکھیں صفا مروہ حدود حرم میں ہے لیکن صفا مروہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کیوں نہیں ہے، تو یہ تو یاد رکھیں کہ یہ تو وحی کے ذریعے شارع علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات طے کی گئی ہے نا کہ مناسک کے مقامات کون کون سے ہوں گے، اور یہ سارے مقامات متعین کیے گئے کہ یہ مسجد حرام کا مقام ابراہیم کا حصہ ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے، اور یہ صفا مروہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کو حدود مسجد حرام کے اندر شمار نہیں کیا، یہ مسجد حرام کی حدود کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صفیں اگر وہاں تک پہنچ رہی ہیں اور وہاں پر اگر آپ نماز پڑھیں تو بالکل درست ہے، اور حدود حرام کا بھی ثواب ملے گا، اور مسجد حرام کی نماز کے اندر شامل ہونے کا بھی آپ کو پورا جو ثواب ملے گا۔ کسی کمرے میں نماز پڑھنے کی جگہ بس اتنی ہے کہ اس کا کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پڑھ لی جائے، کیونکہ دروازہ جو ہے وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے اور باہر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے پوچھا ہے۔ سوال کوئی زیادہ واضح نہیں ہے لیکن بس مختصر سی اصولی بات یہ کہ اگر سجدہ درست طریقے پر ادا کیا جا سکتا ہو تو دروازے کے پیچھے یا دروازہ بند کر کے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال کیا گیا، گندم کے بدلے آٹا لینا جائز ہے؟ کسی کی اپنی گندم ہو تو جہاں آٹا پیستے ہیں وہاں گندم جمع کروا کے اس کے بدلے آٹا لینا جائز ہے، کیونکہ گھر میں گندم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس سوال میں کچھ وضاحت آپ فرمائیے کہ یہ جو گندم کے بدلے آٹا لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ گندم لے کر کے گئے تو آپ نے اپنی گندم کی پسوائی کا عمل کروایا اور گندم پسوائی، تو اگر گندم پسوائی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اجرت دی ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر اجرت دی ہے تو گندم اجرت دی ہے یا پیسے دیے ہیں، اس کو طے کریں۔ اور اگر آپ نے گندم دے دی اور آٹا لے کر کے آ گئے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یعنی یہ سب باتیں ذرا وضاحت کریں تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ پسائی کی اجرت کا کیا کیا گیا ہے۔ عاصم صاحب نے پوچھا کہ ایک مولانا صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ لڑائی کے بعد اگر میاں بیوی صلح کر لیں تو اللہ ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیا اس میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہ شامل ہیں؟ نہیں، عام طور پر اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو بعض باتیں احادیث و روایات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں تو اس سے مراد صغائر ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، اگر کریڈٹ کارڈ پہ آٹو ڈیبٹ نہ ہو، جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آٹو فل ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے اکاؤنٹ سے، اور مینول پیمنٹ ہو لیکن آپ وہ مینول پیمنٹ گریس پیریڈ میں پے کر دیتے ہو اور اس اماؤنٹ پر انٹرسٹ نہیں لگتا، تو کیا اس صورت میں کریڈٹ کارڈ رکھنا یا اس کا استعمال جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ میں سے یہ کوئی ہوگا نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ
ڈیبٹ کارڈ کے اندر تو پہلے سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو جو پیسے ہوتے ہیں وہاں سے ڈیڈکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جہاں تک ڈیبٹ کارڈ کا یا چارج کارڈ کا تعلق ہے تو ان کا استعمال جائز ہے، البتہ غیر شرعی امور کے اندر ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کا استعمال جائز ہے. جہاں تک کریڈٹ کارڈ کا تعلق ہے تو وہ بغیر شرعی مجبوری کے، بلکہ اس کو تو استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ انٹرسٹ کی شرط ہوتی ہے کہ اگر اتنے ٹائم کے اندر آپ نے پیسے ادا نہ کیے تو پھر آپ کے اوپر سود لگے گا. جہاں تک ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ کا تعلق ہے، اس میں بعض اوقات تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو مزید پیسے بھی آپ کو وہ نہیں ملیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مزید پیسے ملیں گے، لیکن جو مقررہ متعینہ مدت ہے اس مقررہ مدت کے اندر آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں. تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سود لگنے کا امکان بھی باقی نہ رہے. ایسی صورت میں ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ کی استعمال کی گنجائش ہے. انڈیا سے محمد جمید صاحب نے پوچھا، اگر کوئی امامت کرے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کا قطرہ نکلا ہو، ایسے میں کیا کرے؟ دیکھیں، اگر تو شک ہے تو شک سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر واقعی قطرہ نکلنے کا خطرہ ہے تو پھر نماز دیکھ لیں. اگر یہ زیادہ گمان ہے کہ قطرہ نکلا ہو تو نماز دہرانی ہوگی، اور آئندہ پھر نماز سے پہلے دیکھ لیا کریں. کیا مرد کو مہندی لگانا چاہیے اور اس کی شادی کے وقت لگائی جائے؟ شادی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سر یا داڑھی پر مرد جب بھی مہندی لگانا چاہے مہندی لگانا جائز ہے، البتہ ہاتھوں پر لگانا درست نہیں ہے. اگر کوئی اپنے بچوں کا عقیقہ پیدائش کے فوراً بعد نہیں کر سکتا اور بچے بھی اب بڑے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ابھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یسرا شہزاد صاحبہ نے پوچھا ہے، میرے پاس اپنے والد کی وراثت میں سے بس اتنے پیسے ہیں کہ میرا اور میرے شوہر کا حج ہو جائے گا، پر میرے شوہر صاحب حیثیت نہیں ہے اور ان پہ قرض بھی بہت ہے، پر میرا گھر اور گاڑی ہے جو وراثت کے ہی پیسوں سے لیا ہے. آپ رہنمائی فرمائیں، حج واجب ہوا، مجھے جنون ہے حج پہ جانے کا اس پیسوں سے. ہم لاسٹ ایئر عمرہ بھی کر کے آئے ہیں، اور کیا اپنا گولڈ بیچ کر نابالغ بیٹے کو بھی حج پر لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، رہائشی مکان اور سواری کی گاڑی آپ کے پاس اگر موجود ہے تو رہائشی مکان یا سواری کی گاڑی یہ تو ضرورت کے اندر آئیں گے. اس کے علاوہ ایک تو آپ کا مکان، اس کو بیچ کر جانا حج پر حج ادا کرنا کوئی فرض واجب اور ضروری نہیں ہے. جو آپ کے پاس رہائشی مکان ہے یا گاڑی اور سواری ہے وہ تو ضرورت کے اندر آئیں گے. اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کے پاس نقدی سونا چاندی اتنی ہے جس میں آپ کے آنے جانے کا خرچ اور آپ کے ساتھ جانے والے محرم کا خرچ بھی پورا ادا ہوتا ہو اور وہاں قیام کا خرچ بھی ہو تو آپ پر حج فرض ہے. ایسی صورت میں آپ کو حج ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا. اور یہ مکان کی جہاں تک میں نے بات بتائی، اگر ایک مکان ہے جس کے اندر رہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی مکان ہے یا اس کے علاوہ کوئی سواری ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس مکان اور اس سواری کو بیچ کر جانا اور حج کرنا فرض اور ضروری ہوگا. اپنا بھی اور اپنے محرم کا یعنی اپنے شوہر کا بھی اگر خرچ ہو تو پھر جا کر کے آپ کو حج ادا کرنا شرعاً لازم ہوگا. اور آپ اپنا اگر سونا بیچنا چاہیں، بیچ کر کے جانا چاہیں تو بھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یاسر رشید صاحب نے پوچھا، اگر بیگم ناراض ہو کر چلی جائے اور کوئی وجہ نہ ہو ناراضگی کی، اس درمیان شوہر کو اگر بیگم کی ضرورت ہو اور اس سے کچھ غلط کام ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ کا بیان سنا ہے کہ 4 شادیاں کر لو، اگر کر سکتے ہو تو گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، لیکن اگر نہیں کر سکے اور یہ حالت ہو تو کیا بیگم بھی گناہ گار ہے اس میں کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہوا؟ اصل تو گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اصلاً گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہی گناہ گار ہوگا، خاص طور پر اس لیے کہ اس نے گناہ کرنا گوارا کر دیا، لیکن بیوی کو لانا یا بیوی کا معاملہ جو بھی تھا اس کو لانا اور مسئلہ حل کرنا اور صلح کرنا گوارا نہ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناجائز اور حرام کام ہوا. اور البتہ سبب کے درجے میں بیوی کو بھی گناہ ہوگا کہ اگر قصور اس کا اپنا ہے تو شوہر کی اس نے حق تلفی کی ہے اور اس حق تلفی کے نتیجے کے اندر بغیر حق ادا کیے اور اجازت دیے ناراض ہو کر کے چلی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ جو کام کیے ہیں کہ بغیر اجازت لیے اور ناراضگی اختیار کر کے چلی گئی، اس کا گناہ بیوی کو ضرور ہوگا. آمنہ ندیم صاحبہ نے پوچھا، کیا نقلی بال لگانا جائز ہے یا نہیں؟ نقلی بال اگر انسانی بال نہ ہو بلکہ مصنوعی بال ہوں یا کسی حلال جانور کے ہوں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. عائشہ عزیز صاحبہ نے پوچھا، چاشت اور اشراق کی نماز کیسے پڑھیں؟ جواب دیں، جس طرح عام نوافل پڑھی جاتی ہے اسی طرح عام نوافل کی طرح پڑھی جائیں گی، 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے.
فرح زاہد صاحبہ نے کہا ہے اگر حمل کے دوران کم یا زیادہ خون جاری ہوتا ہو تو کیا نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن پریگننسی کے دوران جو خون آتا ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، استحاضے کا خون کہلاتا ہے، اور وہ مینسز کا خون ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہے، یعنی یہ جو پریگننسی کے دوران میں جو خون آیا۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، اگر خون مسلسل جاری رہے، یعنی 5 منٹ بھی ایسے نہ ملتے ہوں جس میں وہ کپڑے اور اپنی پاک کی صفائی کا اہتمام کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا، مسلسل خون بہتا رہتا ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے یہ پریگننٹ خاتون معذور ہے، اور فتوے اور فقہی اعتبار سے یہ معذور ہے۔ اور معذور ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی صورت میں اس خاتون پر یہ ہوگا کہ یہ کسی بھی نماز کے ابتدائی وقت کے اندر، کسی بھی نماز کے وقت کے اندر وضو کرے، اور اس نماز کے آخری وقت تک یہ تمام فرائض، واجبات، سنن، نوافل ادا کر سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ البتہ جب نئی نماز کا وقت آئے گا تو پھر ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یہ اس صورت میں جب خون مسلسل جاری ہو، اور اگر کسی وقت آتا ہے کسی وقت نہیں آتا تو پھر ان کو اپنی باقاعدہ پاکی صفائی کا اہتمام کر کے اور کپڑے وغیرہ صاف کر کے ان کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایسی حالت میں نماز روزہ معاف نہیں ہے، نماز روزہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ پریگننسی کے دوران جو خون آتا ہے وہ مینسز کا خون نہیں ہوتا، بیماری کا، استحاضے کا خون ہوتا ہے، جس میں نماز روزہ معاف نہیں ہوتے۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو نام رکھنا چاہیے یا باپ کو؟ دونوں مل کر رکھ لیں، اس کو تنازع کی وجہ بنانا ہی درست نہیں ہے۔ اور البتہ جو ذرا ان دونوں میں سے پڑھا لکھا ہو، جس کو نام کے معنی معلوم ہو، وہ اگر رکھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رفعت آفرین صاحبہ نے کہا ہے خواتین کے کچھ مدارس میں دوران حیض معلمہ صاحبہ لڑکیوں کی چھٹی نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہیں دستانے پہن کر قرآن کریم پکڑ کر سبق یاد کرو، کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھیں جو دستانے ہوتے ہیں وہ انسانی لباس کا حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا کہ دستانے پہن لیے تو اب شاید قرآن کریم کو پکڑنا یا اٹھانا جائز ہوگا، نہیں، بلکہ اس کا حکم پہنے ہوئے کپڑوں والا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے دستانے پہننے سے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کریم کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی باہر کا کپڑا جس کو آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے، کوئی چادر ہے، کوئی رومال ہے، کوئی الگ سے باہر کا کوئی دوپٹہ ہے، اس سے اگر آپ قرآن کریم کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مینسس کے دوران میں قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جمشید پور انڈیا سے نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا اگر نماز آخر وقت میں پڑھی ہو اور اس بات کا بعد میں شک ہو کہ اس وقت نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا تو کیا پھر سے قضا کی نیت کر کے پڑھنی ہوگی یا پھر وہی ادا قضا بن جائے گی؟ نہیں، وہی ادا قضا بن جائے گی۔ کیا حیض کے ایام میں قرآن سن سکتے ہیں؟ موبائل میں صورت قرات آڈیو فون میں ہو تو اسے سن سکتے ہیں؟ جی ہاں سن سکتے ہیں، سننے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن ہر مرض کی دوا ہے تو کیا روزانہ جو تلاوت کرتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے پیا جا سکتا ہے اچھی صحت کے لیے؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں جو صبح شام پڑھی جاتی ہے وہ دعا کے معنی میں آتے ہیں، ان کو مینسز کے دوران میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کو دعا کی نیت سے پڑھیں تو پھر پڑھنا جائز ہے، اور اگر تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو جائز نہیں ہے۔ موتی الرحمان صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا کیا سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ وقار صاحب نے پوچھا میں سرکاری ملازم ہوں، ہماری جو تنخواہ ہے اس سے آٹومیٹکلی 200 روپے کٹنگ کر کے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے، اب اس کے اوپر جو سود آتا ہے کیا وہ بھی حرام ہے؟ کیونکہ ہم نہیں کرتے بلکہ گورنمنٹ خود کرتی ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اگر یہ جبری کٹوتی ہوتی ہے، یعنی جبری کٹوتی کا مطلب ہے اختیاری کٹوتی نہیں ہے بلکہ آپ کی تنخواہ سے خود بخود یہ رقم کاٹی جاتی ہے جبرن، تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ یہ رقم اور اس پر جو ملنے والی اضافی رقم ہے یہ شرعاً جائز ہے، اور وہ اضافی رقم شرعاً سود نہیں ہے، لہذا اسے لینا جائز ہے۔ عبد الغنی صاحب نے بدین سندھ سے پوچھا ہے میں پیشے کے لحاظ سے گورنمنٹ ٹیچر ہوں، میں میزان بینک سے کار لینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ عثمان غنی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے والد مرحوم کی وراثت 10 سال بعد 6 بہن بھائیوں میں شرعی طور پر تقسیم کی گئی، وراثت میں کچھ خالی زمین کے ساتھ 2 عدد سادہ مکان بھی تعمیر شدہ تھے، حصے متعین اور تقسیم کرنے کے نتیجے میں 2 بہنوں کو ان کے شرعی حصے بقدر بھائیوں نے نقد رقم ادا کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اس وراثت کو تقسیم کرنے کی صورت میں بہنوں کو ملنے والی رقم پر گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، جبکہ بھائیوں کو اپنے حصے میں ملنے والی زمین اور مکان رہائشی ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔
دیکھیں اس میں جو قول مختار راجح قول ہے اس کے مطابق یہ دین ضعیف ہے. دین ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ترکے کو تاخیر سے تقسیم کیا ہے تو ترکہ تاخیر سے تقسیم کرنے پر جو ملنے والی رقم ہے ان میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. لہذا آپ کی بہنوں کو جو رقم ملی ہے اس رقم پر پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں. البتہ یہ یاد رکھیں کہ بلا وجہ ترکے کی تقسیم کے اندر، میراث اور جائیداد کی تقسیم کے اندر تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. مشتاق احمد نیپال نے مکہ مکرمہ سے پوچھا اگر کوئی انسان جہاں پیڑ پودے نہ ہوں وہاں پیڑ پودے لگائے تو اس کو ثواب ملے گا؟ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. وضاحت فرمائیں. بالکل ملے گا، اعلیٰ درجے کا صدقہ جاریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی بڑی بھرپور ترغیب دی ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسرافیل علیہ السلام کے سور کے پھونکے جانے کی آواز بھی اپنے کان میں سنتا ہے اور اس دوران میں وہ کھجور کا درخت لگا رہا ہو تب بھی اس کو درخت لگانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، درخت ضرور لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس کا غیر معمولی ثواب بیان کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے. صحابہ صدقہ جاریہ کے طور پر باقاعدہ درخت لگایا کرتے تھے. تو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. درخت پیڑ پودے لگانا اعلیٰ درجے کا کام ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سٹھارجہ سندھ سے ثناء اللہ صاحب نے پوچھا کلین شیو آدمی کی اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ بہتر نہیں ہے. اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اذان اور اقامت صالح العقیدہ اور صحیح العقیدہ صالح متقی پرہیزگار آدمی کو ہی ادا کرنی چاہیے. اذان بھی وہی دے اور اقامت بھی. لیکن اگر وہ نہیں ملتا یا کسی وقت کو کلین شیو آدمی اذان یا اقامت کہہ دے نماز ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی. سعدیہ بونا صاحبہ نے پوچھا ایک بیوہ 4 بچے چھوٹے ہیں، گھر اپنا ہے، گھر میں ہر سہولت ہے، تو کیا میں اس کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اگر تو مالی اعتبار سے فراوانی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا تمام سہولتیں ہیں اور پیسہ وغیرہ موجود ہے، تو صدقہ تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ایسے کے بجائے کسی مستحق، غریب، فقیر اور معاشی اعتبار سے تنگ دامن آدمی کو صدقہ دینا چاہیے، وہاں ثواب زیادہ ملے گا. مشتاق احمد نیپال صاحب نے پوچھا اگر کوئی عالم اپنا بیان ختم کرنے کے بعد دعائیں فرمائیں تو کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو صرف آمین کہیں یا پھر وہ جیسے کہیں ویسے کہنا ہوگا؟ آمین کہتے رہیں اور دعا میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل پر اپلوڈ قرآن کو پڑھا اور چھوا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. محمد ایوب صاحب نے پوچھا وٹ اباؤٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ، از اٹ اپرووڈ؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. جی ہاں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے لیکن انسانی بال نہ ہوں. انسانی بال کے علاوہ اگر کوئی جانور کے یا مصنوعی بال ہوں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دوران ملازمت کمپنی سے ملنے والی رقم کا مصرف بتائیں، سودی رقم کا مصرف بتائیں. شوکت عباس صاحب نے پوچھا. پہلے تو یہ سمجھ لیں دوران ملازمت کمپنی سے ملنے والی جو رقم ہے وہ کون سی رقم ہے جس کو آپ سودی سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اگر تو جی پی فنڈ ہے، گریجویٹی ہے، آپ ذرا وضاحت کریں. اگر تو آپ کی تنخواہ سے جبری کٹوتی ہوتی رہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تو وہ شرعاً سودی رقم نہیں ہے، وہ جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. محمد اعجاز صاحب نے پوچھا عزت کے لیے نوکری کرنا کیسا ہے، کیا کیا شرائط ہیں؟ کیا مطلب عزت کے لیے؟ یعنی کر سکتے ہیں نوکری اور جاب اور ملازمت، چاہے عزت مقصد ہو چاہے روزگار مقصد ہو، یقیناً کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بس یہ خلاف شریعت کسی معاملے کا ارتکاب نہ کرنا پڑے تو جائز ہے. احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے کیا صف اول کا ثواب ایک جیسا ہے یا امام کے قریب کھڑے ہونے کا زیادہ ہے؟ صف اول کا ثواب ایک ہی جیسا ہے اور یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. طارق شمس صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے مفتی صاحب کوئی صاحب نصاب شخص اپنی کمپنی کے مالک کے خرچ پہ حج کرے تو حج ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں بالکل حج ادا ہو جائے گا، جائز ہے، اس سے فریضہ ادا ہو جائے گا. محمد جہانزیب صاحب نے بہاولپور سے پوچھا ہے مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو تکافل کے نام پر انشورنس ہوتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے اور جو فتاوی پیش کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ جی ہاں،
تکافل کے نام سے حضرات فقہا اور علماء کرام نے انشورنس کا متبادل بتایا ہے، شرعاً جائز ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ کراچی سے بشرا صاحبہ نے پوچھا جو بیوی پردہ نہ کرے تو کیا اس کے پردہ نہ کرنے سے شوہر کو بھی گناہ ہوگا؟ اسی طرح جو بیٹی پردہ نہ کرتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے باپ کو بھی گناہ ہوگا؟ یاد رکھیں کہ بیوی یا بیٹی پردہ نہیں کرے گی تو صحیح تربیت نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ صحیح تربیت شوہر نے کیوں نہیں کی، باپ نے بیٹی کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تربیت کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر بیٹی کو تو حکم دینا ضروری ہے، آرڈر کریں، حکم دیں کہ تم پردہ کرو۔ اسی طرح بیوی کو بھی حکم دینا ضروری ہے۔ اگر اس کے باوجود سمجھانے، حکمت اور معاوضہ حسنہ کے ساتھ بار بار سمجھانے اور حکم دینے کے باوجود بھی اگر وہ پردہ نہ کرے تو پھر اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا۔ تربیت میں اگر کوئی کمی نہیں کی ہے تو شوہر اور باپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عامر شہزاد صاحب نے مکہ سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ کہ مسجد الحرام مکہ کی حد کہاں تک ہے؟ مطلب جہاں تک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے۔ اب مسجد حرام کی نماز کے ساتھ صفیں جہاں تک چلی جائیں تو وہاں پر 1,00,000 ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر جگہ اندر تنگ ہو چکی ہے، صفیں مزید نہیں قائم ہو سکتی ہیں، اور باہر صحن کی طرف یا باہر روڈ کی طرف، شارع کی طرف، گلی کی طرف اگر صفیں جا رہی ہیں اور صفوں کا اتصال ہے، صفیں ملتی بھی آ رہی ہیں، تو جہاں پر بھی نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے نا، اندر صفیں قائم کرنے کی جگہ ہی نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا، بیٹے کا ماں پر پہلا حق ہے یا بیوی کا، اور بیوی کا زیادہ حق ہے یا ماں کا؟ جو بہو ساس کے خلاف اس کے بیٹے کو بلا وجہ بھڑکائے، اور ساس بہت اچھی ہو، اپنی بہو کا بہت خیال رکھتی ہو، لیکن پھر بھی بیٹے کو ماں کے خلاف بھڑکاتی ہے تاکہ وہ بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر صرف میرا ہو کر رہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلا حق اس کا ہے یا اس کا حق دوسرا ہے، ایسی کوئی شریعت کے اندر ترتیب نہیں رکھی گئی ہے۔ شریعت میں ان تمام رشتوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا حکم ہے، اعتدال اور توازن کا حکم ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں جو ادا کرنا لازم ہے، ماں کے اپنے حقوق ہیں جو ادا کرنا لازم ہے، اور یہی ایک مرد کی مردانگی کا امتحان ہوتا ہے، یہی ایک مرد کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے، یہی ایک نوجوان کی اپنی تربیت کا زبردست قسم کی آزمائش کا کڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بعض اوقات بیوی کی طرفداری اتنی زیادہ کہ ماں کو پوچھا نہیں جا رہا، ماں کی خدمت نہیں کی جا رہی، نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہے، ماں کی فرما برداری جائز معاملات کے اندر بھی نہیں کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، بدسلوکی ہے، اس کے اوپر سخت ترین گناہ ہوگا۔ دوسری طرف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی ہر بات مانی جا رہی ہے، ماں کی اور بیوی کی جو جائز ضروریات ہیں اور جو فریضہ ہے، نان، نفقہ، لباس، علاج، معالجہ، رہائش، کھانا پینا، ان ضروریات کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا، اعتدال کا، توازن کا نظام ہے، اور اسی توازن کے نظام کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو افراط و تفریط کی جو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یہ اگینسٹ اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ایک گھر میں ایک لڑکی سانگ ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتی اور باقی گھر کے سب لوگ یہ دیکھتے ہیں، تو اب کبھی کبھی وہ لڑکی بھی خود بھی دیکھ لیتی ہے، تو اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اگر ظاہر ہے کہ خلاف شریعت کوئی پروگرام ہے، ناجائز پروگرام ہے، اور یہ دیکھے گی تو گناہگار ہوگی۔ گھر کے تمام افراد کو سمجھانا چاہیے، حکمت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو مسلسل سمجھانا چاہیے۔ یہ جو ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، مسلسل سمجھانے کا عمل کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، یہ پختہ مستحکم پائیدار عزم اپنے اندر رکھنا چاہیے اور مسلسل سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہوں بلکہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کے وضو کا طریقہ بتلا دیں اور مسح کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بال بھی بندھے ہوتے ہیں، کیا ان پہ مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ وضو وہی طریقہ ہے عورتوں کا جیسا کہ مرد کا ہوتا ہے، اور بندھے ہوئے بالوں کے اوپر بھی مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے۔
کیا وضو کرنے کے بعد چہرے پر لگا سکتے ہیں؟ اگر کچھ لگا لیں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب چہرے پر لگا سکتے، کیا چیز لگا سکتے ہیں؟ سوال واضح نہیں، اس کو واضح کریں۔ صبا خان نے جدہ سے پوچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا کہ دوبارہ سے وہی گناہ شروع کر دیتے، تو کیا ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی؟ توبہ یقیناً قبول ہوگی، صرف 3 شرطیں ہیں۔ پچھلے پہ ندامت، حال میں ابھی اس گناہ کو چھوڑ چکے ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم، تو کتنی ہی مرتبہ توبہ ٹوٹے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ مسلسل کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نظروں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ مطلب کن کن لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کن کن کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بد نظری مراد ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اور غیر محرم کو دیکھنے کے بارے میں شریعت کا واضح حکم ہے، اپنی آنکھیں پست کر لیں، آنکھیں جھکا لیں، ان کو دیکھنا ناجائز ہے۔ محرم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محرم خواتین کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہی حکم ہے۔ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ بعض ضعیف روایتوں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہرحال اگر سورہ دخان کی تلاوت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد رات کے کس حصے میں پڑھنی چاہیے؟ آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت۔ ایک عورت امید سے اور اس کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، خاص کر 8-9 مہینے میں، تو 8-9 مہینے میں تو کیا وہ نماز چھوڑ سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے، 8-9 مہینے تک یہ مراد ہے یا 8ویں-9ویں مہینہ مراد ہے؟ اگر تو 8واں-9واں مہینہ مراد ہے تو وہ وقتی طور پر عارضی کچھ ٹائم کے لیے یقیناً تکلیف ہوتی ہوگی، تو اگر وہ بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتی ہے تو جائز ہے اگر تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابتدا ہے یا 8-9 مہینے تک کا سوال پوچھا گیا ہے تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑی بہت تکلیف اگر ہو بھی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے قیام، فرض نماز بغیر قیام کے، بغیر کھڑے ہوئے فرض نماز ادا نہیں کیے جا سکتے۔ بلا عذر بیٹھ کر کے فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں اور وہ نماز نہیں ادا ہوگی، قیام فرض ہے۔ تو جب تک قیام کرنا آپ کے لیے ممکن ہو، بیماری نہ ہو، مرض اور تکلیف نہ ہو، اس وقت تک آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہی شرعاً لازم اور واجب ہے۔ جی اور کوئی سوالات ہوں؟ ادریس صاحب نے پوچھا، جب ہم عمرے پر جاتے ہیں تو مدینے میں دل چاہتا ہے مسجد نبی میں نماز پڑھنے کو، تو مسجد میں عورتیں صفیں صحیح نہیں بناتے، تو میں اکثر جماعت چھوڑ دیتا ہوں، پھر بعد میں جماعت چھوڑ دیتی ہوں، پھر بعد میں پڑھتی ہوں، ایسا کرنا صحیح ہے یا مسجد جانے کے بعد جماعت سے پڑھنا؟ نہیں، یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں جا کر کے جماعت چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر عورتیں صفیں درست نہیں کرتی ہیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، یقیناً یہ گناہ کا معاملہ ہے، لیکن جماعت آپ کیوں چھوڑتی ہیں؟ جماعت تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جماعت سے نماز، جب آپ وہاں پہنچ ہی گئی ہیں تو پھر جماعت سے نماز پڑھیں۔ منصور حکیم صاحب نے پوچھا، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں بہت سالوں سے، ان نمازوں کا کیا کریں؟ ان نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے، اور ایک رف آئیڈیا، ایک اندازہ لگائیں اور جتنے سال بنتے ہیں ان نمازوں میں فرض نمازوں کو اور وتروں کو ادا کریں۔ غلام فاروق صاحب نے پوچھا، ہم اصل میں پاکستان کے ہیں لیکن دبئی میں رہتے ہیں اور ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں، کم از کم 10 کلومیٹر ہوتا ہے، کیا ہم سفر کی نماز پڑھ سکتے؟ 10 کلومیٹر تک تو سفر نہیں ہوتا، 70 کلومیٹر، جی 70 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یاد رکھیں 48 میل اور تقریباً 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر 78 کلومیٹر کا سفر آپ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 15 دن سے کم رہنے یا سفر کی حالت کے اندر آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شجاعت صاحب نے پوچھا، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا کیسا ہے؟ قانونی طور پر ممانعت ہے تو پھر قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سود کی انوالومنٹ نہ ہو تو جائز ہے، بشرطے کہ قانوناً اس کی اجازت ہو۔ مطلوب رسول قریشی صاحب نے پوچھا، بغیر وضو موبائل پر قرآن مجید پڑھنا یا ہاتھ لگانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جائز ہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نور رحمان صاحب نے پوچھا، اگر والدین حیات ہوں تو بیٹا ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب اعجاز صاحب نے یہ پوچھا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے، اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ اس کے لیے کم از کم کوئی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور
کوئی شاید ہزاروں گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو کم ہوگا. اسی لیے میں کئی دفعہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں, آپ اپنی ضرورت کا مسئلہ پوچھیں. اس طرح ایک اصولی سوال, ایک عام جرنل سوال, فلاں کے فلاں پر کیا حقوق ہیں, تو ہزاروں حقوق ہیں. جو آپ کی ضرورت کا مسئلہ ہے, جو آپ کو پیش آمدہ نوعیت اور مسئلہ ہے, وہ آپ پوچھیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے. عبد الغنی صاحب نے پوچھا ہے میزان بینک سے کار لینا جائز ہے یا نہیں. لون وہ نہیں دیتے, فائنانسنگ پر شرکت متناقصہ پر وہ لیزنگ کا ایک متبادل ہے, کار دیتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں, جائز ہے. افضل صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب 1000 روپے کے نئے نوٹ 1050 روپے میں خریدنا جائز ہے؟ سود ہے, حرام ہے اور ناجائز ہے. رانا رشید صاحب نے قطر سے پوچھا ہے ہم مارکیٹ میں 50 ریال یا اس سے زیادہ کا سامان خریدتے ہیں تو وہ ہم کو ایک کوپن دیتے ہیں, اس پر قوائف لکھ کر ایک ڈبے میں ڈالنا ہوتا ہے اور 4 مہینے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف انعامات نکلتے ہیں. کیا جو چیز نکلتی ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. یہ تبرع اور احسان ہے, مختلف کمپنیوں کی طرف سے انعام ہوتا ہے, جائز ہے یہ. دلشاد چودھری صاحب نے دلی سے پوچھا اگر سجدہ صاحب واجب نہیں لیکن اور اگر کسی نے کر لیے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جب واجب نہیں ہے تو کیوں کیا گیا؟ جب واجب ہی نہیں ہے, آپ کو یہ یقین ہے, تو پھر تو کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. عدنان نور صاحب نے پوچھا ہے گائے میں حصہ لے کر عقیقہ کر سکتے ہیں بکرا اگر نہیں مل رہا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لڑکے کے لیے اس میں 2 حصے ہوں گے, لڑکی کے لیے 1 حصہ. مہویش ناوال نے پوچھا ہے قصر کی نماز کے ساتھ سنتیں اور فرض پڑھنا ہے یا اختیار ہے؟ کیونکہ جب فرض ہی قصر ہے تو سنت اور نفل کیسے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے ساتھ سنتیں سفر کی حالت میں بالکل ختم یا معاف نہیں ہوتی ہیں. یعنی جس طرح فرض 4 کے بجائے 2 ہوتی ہیں نا, تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ سنتیں مکمل معاف ہو جائیں. سنتیں معاف نہیں ہوتی. ہاں سنتوں کا وہ درجہ اور وہ سختی, وہ تاکید نہیں رہتی جو حضر میں یعنی اپنے مقام اور گھر پر ہوتی ہے. اگر آپ کو قافلے کے نکلنے کا خطرہ ہے, جہاز یا ٹرین کے چلے جانے کا خطرہ ہے, اپنے رفقا, کمپینین اور سفر کے دوستوں سے بچھڑنے کا اندیشہ ہے, آپ سنتیں چھوڑ دیتے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں تو اب اگر آپ سنتیں پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ سنتیں ترک کر دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. گویا کہ سفر کے اندر سنن مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا, اپنے مقام اور اپنے گھر پر سنن مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے. عبد الرحیم صاحب نے پوچھا کتنی عمر کے لڑکے کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بالغ لڑکے کے پیچھے, اور اگر بالغ کا نہ پتا ہو تو 15 سال کی عمر کے اندر شرعاً اس کو بالغ تصور کیا جائے گا. اگر اس سے پہلے بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی تو پھر پہلے ہی, اور اگر پہلے کوئی بلوغت کی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر 15 سال کی عمر کے اندر اس کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں. آج کی مجلس میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.